بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ فرانس یورپین یونین سے بغاوت کا اشارہ، آج کے پروگرام کا یہ موضوع ہے۔ فرانس کی دائیں بازو کی انتہا پسند پارٹی فرینچ نیشنل ریلی پارلیمانی کی سربراہ محترمہ میرین لی پین، جنہوں نے حال ہی میں ہونے والے یورپین یونین کے انتخابات میں صدر میکرون کی پارٹی کے 14.6% کے مقابلہ پر 31% ووٹ لیے تھے، انہوں نے فرانس کے اخبار ایل پیریوڈیکو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورپین یونین موجودہ شکل میں ممبر ممالک کے لیے ایک خطرہ بن رہی ہے اور اس کے حالیہ ڈھانچہ میں فوری تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ان کے بیان کے مطابق فرانس اور اسپین کو جو عوامل اکٹھا رکھ سکتے ہیں وہ ان عوامل سے زیادہ ضروری ہیں جو عوامل ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے سے اختلافات کی طرف دھکیلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ EU یورپ نہیں ہے، یہ صرف ایک قسم کا اس براعظم کے ممالک میں تعاون کا فورم ہے جس نے پچھلی کئی دہائیوں سے ممبر ممالک کی معاشیات اور دیگر فیلڈز میں بہتری کے لیے بہت ہی تھوڑا اور بہت ہی کم کام کیا ہے۔ ان کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ یہ تنظیم اب زہر آلود ہو چکی ہے اور فوری طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ یورپ کے ممبر ممالک کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دے کر ان ممالک کو طاقتور بنایا جائے۔ انہوں نے EU کی جگہ یورپین الائنس آف نیشنز کی طرز کی تنظیم کا خاکہ بھی پیش کر دیا ہے، اور میرین لی پین کے مطابق یہ نیا آئیڈیا یورپی ممالک کو زیادہ آزادی دیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے موقع بہتر رنگ میں مہیا کر سکتا ہے۔ حالیہ یورپین پارلیمنٹ میں پارٹی کی عبرتناک شکست کے بعد فرانس کے موجودہ صدر میکرون نے اسمبلیاں توڑ دی تھیں اور اب فرانس کی پارلیمنٹ کے انتخابات 30 جون اور 7 جولائی کو منعقد ہو رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ فرانس کے عوام کس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں۔ اگر فرینچ نیشنل ریلی پارٹی یعنی میرین لی پین کی پارٹی کو فرانس کے انتخابات میں اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو چونکہ فرانس یورپین یونین کا ایک بڑا، طاقتور اور مؤثر ملک ہے، اس لیے یورپین یونین کے وجود پر بھی انگلیاں اٹھ سکتی ہیں۔ فرانس میں یورپین پارلیمنٹ کے انتخابات میں اپ سیٹ کی وجہ سے موجودہ یورپین کمیشن کی سربراہ ارسولا لین کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ یورپین کونسل کے صدر چارلس میخائل نے یورپین ممالک کے سربراہوں کے ڈنر کے اختتام پر، جو کہ کل ہی ہوا تھا، کہا کہ اس موقع پر محترمہ ارسولا صاحبہ نے یورپین ممالک کے سربراہان کو یورپین یونین کے بارے میں اپنے مستقبل کے منصوبوں کی تفصیلات تو بتلائی تھیں، لیکن ان سربراہان نے ان کو دوبارہ یورپین کمیشن کے سربراہ کے طور پر مقرر کرنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یورپین کونسل کے صدر میخائل صاحب کے مطابق اب برسلز میں 27 اور 28 جون کو یورپین یونین کی جو کانفرنس ہوگی، اس میں غالباً یورپین یونین کے کمیشن کی سربراہ اور صدر کے بارے میں شاید کوئی فیصلہ ہو سکے۔ اب ایک طرف تو یورپین یونین یوکرین کو فوجی مدد کے لیے بلینز آف یورو ریلیز کر رہی ہے، تو دوسری طرف روس کے صدر وہ اپنی مصروفیات میں مشغول ہیں اور اب وہ شمالی کوریا اور ویتنام کے دورہ پر روانہ ہو رہے ہیں اگلے چند دنوں میں، اور خاص کر شمالی کوریا کے ساتھ وہ بات چیت کر کے مستقبل قریب کا کوئی خاص منصوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یورپین یونین کی شے پر ناٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے روس کو تنبیہ کرنے کی غرض سے کل ہی یہ بیان دیا ہے کہ ناٹو افواج بھی اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو فوری طور پر تیاری حالت میں لانے کا جائزہ لے رہی ہیں۔
ان کے اس بیان پر روس کے محکمہ دفاع کے ایک میجر جنرل نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا کہ ٹھیک ہے، انہیں حق ہے کہ وہ بھی اپنے ہتھیار اور ان کے استعمال کرنے کی ریڈینس چیک کر لیں، یہ نہ ہو کہ آخری لمحہ پر وہ چل ہی نہ سکیں۔ بہرحال ناظرین، اس وقت جاری حالات کی وجہ سے روسی اور ناٹو بلاک میں سخت ٹینشن چل رہی ہے۔ سارا دن میڈیا بھی اس بارے میں بات کرتا رہتا ہے۔ فرانس اور جرمنی میں دائیں بازو کی انتہا پسند پارٹیاں زور پکڑ رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بر اعظم میں عام آدمی بھی اب شدید متاثر ہوتا لگتا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں غیر یقینی مستقبل کے خطرات بھی ابھر رہے ہیں اور اکثر کی روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ چڑچڑا پن بھی آ گیا لگتا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کا انجام کیا ہوگا، اس کے لیے بہرحال سب کو انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔